ویمن ایس ایچ او مس ثانیہ کی لنٹن روڈ پر جو تھانہ واقعہ ہے عورتوں کے لیے، ان کی ایس ایچ او مس ثانیہ کو حراست میں لیا گیا ہے. یہ بتائیں کہ کیا ماجرا ہے؟ اچھا بشرا، یہ ایک واحد کیس ہے میں جس کے اوپر تھا میں نے جب یہ میرے علم میں آئی ہے بات تو میں میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. پولیس جو ہے نا بہت اتنی آسانی سے جلدی کر کے اپنے ملازمین کے اوپر اگر وہ کوئی جرم میں کوشش کرتی ہیں. میرے جو سابقہ کا میں دیکھا ایکسپیرینس دیکھا، میں بھی کوئی 30-35 سال ہو گئے کرائم رپورٹنگ میں نے کی ہے جرنلزم کرتے ہوئے. اس میں 25-30 سال کا میرا ایکسپیرینس کرائم رپورٹنگ کا ہے. میرے اب تک 30 سال کی جرنلزم ہے. اگر اس پوائنٹ پر آئے تو پولیس جو ہے وہ ایسے اپنے اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کرتی اکثر کرتی. تو اب ان خاتون کے اوپر یوں پرچہ دے دینا بڑا عجیب سا. لیکن اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیچھے کیا واقعہ ہے. میں ابھی واقعہ سے پہلے میں ایک تھوڑی بات بتاتا ہوں. اتفاق سے ہوا یہ کہ ہم تو جرنلسٹ ہیں نا، مجھے کچھ 1-2 چیزیں معلومات کے لیے نا ادھر وومن اسٹیشن جانا ہوا. میں وومن اسٹیشن میں جب گیا تو وہاں پہ یہ وومن ایس ایچ او سے بات ہوئی. ایک کیس تھا، کوئی 2 گھریلو سی لڑائی تھی، اس کو یہ ڈیل کر رہی تھی. تو 1-2 گھنٹے وہاں پہ ہم نے وہ وقت گزارا اور وہ ان کی وہ ورکنگ ساری دیکھی. اور اس میں اب یقین کریں اس خاتون کو دیکھے اتنا سافٹ امیج تھا ماشاء اللہ. یہ جو ثانیہ صاحبہ ہے اتنی مطلب ایک جو خواتین کا جو ہوتا ہے نا اسٹائل، اس طریقے سے اس نے اپنے یونیفارم پہنا ہوا تھا، گریسفل تھا. اور بڑے اچھے ایسے تھی نہیں جیسے میں ماضی میں دیکھتا آیا ہوں ایس ایچ اوز کو. نہ لینگویج ایسی تھی، بڑی ڈیسنٹ اور پڑھی لکھی لینگویج، بڑے آرام سے ڈیل کر رہی تھیں اور لگ نہیں رہی تھی کہ ایس ایچ او ہے. تو میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے میرے ساتھ، ایک سوشیالوجی کے بیہیویئر سائنسز کو دیکھتے ہیں، وہ میرے ساتھ تھے اتفاق سے. تو میں نے انہیں کہا تھا میرے کوئی انفارمیشن لینی ہے میں لے لوں. تو ہم لوگ جب ان سے ملاقات کر کے واپس باہر نکلے تو ایک ہم اکثر جب کسی شخصیت کو ملتے ہیں، کسی بندے کو ملتے ہیں، شخصیت اس لیے بول رہا ہوں ان کا پولیس کا اتنا زبردست سافٹ امیج دیا تھا انہوں نے، یا پھر بہت بڑی ایکٹر تھی. اگر اس ایف آئی آر کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی ایکٹر تھی. لیکن میرا دماغ اور میرا ایکسپیرینس اب تک کا یہ نہیں مانتا. ہم جب آپس میں بات کی نا ان پروفیسر صاحب کے ساتھ تو انہوں نے بھی بڑے اچھے ریمارکس دیے. وہ بیہیویئر سائنسز کے وہ ٹیچر ہیں اور انہوں نے کہا یار یہ میں نے پہلے پولیس میں اتنے زبردست لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو ڈائریکٹ کمپٹیشن سے پڑھ کے آتے ہیں نا تو یہ اکثر ان میں سے بچے جو ہے نا اچھے ہی ہوتے ہیں. لیکن ٹھیک 1 دن کے بعد ان کی گرفتاری والی جب خبر آئی تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی. آپ نے اچھا کہ یہ کوشچن کر لیا، میں نے اس کے اوپر بات کرنی تھی 2 دن پہلے ملنے کا. اور مجھے اس سے یہ والی تو ڈکیتیاں چوریاں تو دور کی بات ہے، کوئی کرپشن والی بھی ویوز وائز اس کی طرف سے نہیں آئی تھی. کیونکہ اس کے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگر اس کو 2 فون آئے تھے، ایک تو اس کے اپنے سینئرس کا فون آیا اور 2 عدد فون اس کے اپنے والد کے آئے کہ بیٹا کب آؤ گے. تو ہم یہ ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم تو آبزرور ہیں، ہم تو چیزیں دیکھتے ہیں. تو لیکن ایک چیز ہے یہاں پہ جو اس وقت جو ڈی آئی جی لاہور ہیں آپریشن جو فیصل کامران صاحب، ان کا ایک سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن نہیں، جو بھی قانون کو توڑے گا، کوئی کرائم کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ان کا پولیس اہلکار کیوں نہ ہو، تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے. تو ایک تو یہ چیز ان کی آتی ہے سامنے میری. تو مجھے اس پہ یقین ہے کہ وہ دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے 2 ایس ایچ اوز کو اریسٹ کیا. اس میں ایک ایس ایچ ڈیفینس کا تھا، ڈیفینس بی یا سی کا، جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے کسی بندے ویٹ جو آج کل جو ارمغان کیس وغیرہ میں نہیں ویٹ جسی منشیات کا وہ کسی بندے سے برآمد ہوئی، اس ایس ایچ او نے اس سے وہ ویٹ برآمد کرنے کے بعد اس سے کچھ پیسے بھی لے لیے، 10-15 لاکھ روپے اتنے پیسے لے لیے. پیسے لے کے پھر بھی اس کے اوپر کم مقدار کا پرچہ دے دیا. اور وہ آیا ایسے جو کہ اس نے ڈی آئی جی کا کہا جی دیکھو جی بہت سے ملکوں میں یہ تو جائز ہے، لیکن میں نہیں کہتا یہاں پہ جائز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے سے زیادتی ایس ایچ او نے کی ہے اور مجھ کے اوپر مجھ سے پیسے بھی لے لیا، پرچہ بھی دے دیا. جب انہوں نے تحقیق کی تو واقعی ایسے ثابت ہوا تو انہوں نے اس کو بندے کو ایس ایچ او کو نہ صرف اس کو پرچہ دیا، اس کو گرفتار بھی کر کے نوکری سے فارغ کر دیا. اسی طرح ایک فیصل ٹاؤن کا ایس ایچ او انہوں نے فارغ کیا، وہ کسی کو بلیک میل کر رہا تھا، وہ بھی ثابت ہو گیا.
تو مطلب دیکھیں اور نا، اگر آپ یہ اس واحد پوزیشن پہ ایز این یہ واحد ڈی آئی جی صاحب ہیں. ایس ایچ او بیٹھے ہیں، تو ہاں پھر ایسی اچھا مزے کی بات کو 400 کے قریب پولیس اہلکاروں کے خلاف یہ کارروائی کر بیٹھے ہیں یہی والے ڈی آئی جی. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اب جب میں ان کی اس کا دیکھتا ہوں، ان کی موجودگی کو دیکھتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے اس نے ایسے کیا ہو. لیکن کچھ ایسے پوائنٹ ہیں میں جو آگے چل کے آپ بھی بات کی، میں آپ کو اس پہ بات کروں گا جس پہ میں کیوں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. میں جب ان کو دیکھتا ہوں دماغ نہیں مانگتا. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ان کو مل کر، وہ گریسفل تھیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی اور بہت اچھی ریپرزنٹیشن تھی ان کی ایز اے ایس ایچ او. لیکن جب ان پہ یہ کیس بنتا ہے، وہ حراست میں لے لی گئی ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کنفیوزڈ ہیں کہ ڈی آئی جی نے جو ہے میرٹ پہ ان کو حراست میں لیا، یا جو آپ کا آبزرویشن ہے یا آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ کچھ اور اب کہتی دیکھیں ہے. اس بچی کے یہ بارے بتا آخر ماجرا کیا ہے، میں تاکہ ہم میں بھی آپ کو کچھ دیکھ بتاتا ہوں. سکیں دیکھیں اس نا، کو. اس بچی کو میں نے خود آبزرو کیا. جی مطلب ینگ بچی ہے، میں انڈر 30 ہوگی، ابھی انمیرڈ ہے. تو بچی کو میں نے اس کا کام دیکھا خود سے نا، مجھے پہلی دفعہ کسی سافٹ امیج کی احساس ہوا پولیس کی طرف سے. تو اس لحاظ سے میں کنفیوز تھا کہ یار اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ کی جائے اور بات کی جائے. اس پہ خدشات میں پوائنٹ وہ کرتا ہوں. مدعا کیا ہے؟ مدعا میں اب مدعا اب یہ ہے کہ ایک نا، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ ایک نا واردات ہوتی ہے تھانہ کانا کے ایریا میں، کہ کچھ لوگ ہیں وہ جو کسی گھر میں واردات کرنے آتے ہیں اور خود کو ایف آئی اے کا اہلکار بتاتے ہیں، اور وہاں سے واردات کر کے نکلنے لگتے ہیں. ان کے گھر کا ایک بچہ کوئی ہے، وہ مزاحمت کرتا ہے، تو آپس میں فائرنگ ہو جاتی ہے. اس بچے کو بھی 2-3 گولیاں لگتی ہیں. جاتے ہوئے وہ ایک گاڑی ہے جس کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے، وہ چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں. اچھا، اس گاڑی کی شاڑی کی ہم پیچھے ڈیٹیل میں نہیں جاتے، مختصر ہم اس طرف آتے ہیں، اس مدعے کی طرف. فرار ہو جاتے ہیں. تو کچھ عرصے بعد، 4 ماہ کے بعد، ایک کوئی تھانہ کانا کے انویسٹیگیشن کے کوئی صاحب ہیں، سب انسپیکٹر، وہ ان گینگز کو، 2 بندوں کو پکڑ لیتے ہیں. اس میں سے 7-8 لوگ تھے، 7-8 لوگ تھے، اس میں 2 کو پکڑ لیتے ہیں. تو جو ایف آئی آر جو اس محترمہ جو ہے نا اس بچی کے خلاف، جو میں بچی اس لیے کہوں گا تو ہماری تو بچوں کی طرح، تو اس کے بعد جو ایف آئی آر ہوئی نا، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں 2 بندوں کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا. تو انہوں نے انکشاف کیا کہ جو ہم نے جب واردات کرنے کے بعد علاقہ تھانہ کے کانا کے ایریے میں ایک گھر میں گئے، اور اس گھر میں جا کے ہم نے آپس میں وہ سارا بانٹا، آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کیا. ٹھیک. اچھا، اب اس میں ذرا غور طلب بات، ذرا جو کلیم ہے ایف آئی آر میں، وہ 12 لاکھ روپے کیش کا ہے اور 12 لاکھ کی مالیت کی چیزیں، مطلب 24 لاکھ ہو گیا نا، 24 لاکھ ہو گیا. وہ ہم نے بانٹا، اور 7-8 لوگ ہیں. یہ ذرا غور کریں، 7-8 لوگ ہیں، اور کسی ایک بندے کا، ملزم کا نام لیا. اس نے وہ پسٹل جس سے وہ انہوں نے فائرنگ کی تھی، وہ وہاں پہ ایک خاتون موجود تھی، اس کو دے دیا، اور میں یہ برآمد کرا سکتا ہوں. یہ ایف آئی آر کا متن ہے. تو جی وہ میں ان کو لے کر وہاں پر گیا ہوں. تو وہاں پہ ایک گھر تھا، گھر میں جو ایک خاتون نکلی، اور سنیا جس کا نام تھا. تو اس نے اندر اپنے رہائشی کمرے میں سے کالے بیگ میں سے پسٹل لا کے دیا، اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکی. یہ ایف آئی آر ہے.